ایک شخص جو ہے وہ کسی جگہ سے گزرا تو گھر کے اندر شور کی آواز آ رہی ہے نا، شور مچا ہوا ہے، اور ایک بندہ شور کر رہا ہے، گھر ہے یہ کیا کباڑ خانہ بنایا ہوا، بدتمیز جاہل، ان کو پتہ کوئی نہیں چلتا، ایسے گھر چلتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے گھر چلانے کا، مینرز ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے، یہ وہ سب بول رہا ہے نا۔ تو اب یہ جو قریب سے گزرا اس نے پوچھا کہ یار یہ بندہ تو بڑے درد والا ہے نا، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ 4-5 بھائی ہیں تو یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس نے کہا اچھا میں سمجھا تھا یہ پڑوسی ہے، یہ جو شور کر رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، تو اس کی بھی تو ذمہ داری ہے اسی گھر کے اندر، یہ بھی تو کچھ کرے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یار دین اس طرح کیوں نہیں پھیل رہا، اسلام اس طرح کیوں نہیں جو ہے نا وہ لوگوں کو بتایا جا رہا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ مسلمان ہی ہیں نا، یا آؤٹ سائڈر ہیں اور آپ باہر سے آگے سوال کر رہے ہیں؟ جو ذمہ داری آپ ہماری کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بھی تو بنتی ہے۔ اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا چاہیے تو یہ ہمیں پیش کرنا چاہیے یا کنتم خیر امت کے اندر تم بھی داخل ہو؟ یہ ہماری علماء ہی کی ذمہ داری ہے یا یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور تم بھی امت کے ایک فرد ہو؟ تو جتنے سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ ذمہ داری بذات خود ان کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس پوری ذمہ داری کو ڈال دیتے ہیں صرف چند افراد کے اوپر۔ جیسے ہمارا عام طور پہ طریقہ کیا ہے، یار ہماری سڑکیں گندی ہے، ہمارا روڈوں کا برا حال ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کرپشن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اپنے گھر کا کوڑا یہ باہر ہی پھینکتا ہوگا، اپنی گاڑی ہمیشہ غلط پارک کرتا ہوگا، پورے محلے والوں کو یہ تنگ کرتا ہوگا، رشوت کے بغیر یہ کام نہیں کرتا ہوگا، کرپشن کے اندر یہ سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن جب یہ کسی ٹی شاپ کے اوپر اور کافی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو یہ فلاسفر صاحب کے جب اس وقت بھاشن سننے والے ہوں گے، یا پاکستان کا حال ہے کوئی ملک کا بیڑا ہی گھر کو کچرا ہے، کچرا ہے، کچرا ہی کچرا، اوپر سے نیچے تک گند مچا ہوا، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور جس گتے کے گلاس میں مختصر سے چائے پی دی نا وہ پی کے وہیں پھینک کے چلا جائے گا۔ تو ساری چیزوں کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سائڈ میں کر لیتا اور ساری ذمہ داری وہ حکومت کے اوپر ڈال کے چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی جب اس ملک میں تم رہتے ہو تو کوئی صفائی کی ذمہ داری تمہارے اوپر بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ کوئی لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کرپشن کے اندر کوئی روکنے کا بچانے کا تم نے بھی کوئی کردار ادا کرنا یا نہیں کرنا؟ تو ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اور عالم کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، تو بھائی صاحب وہ ہمیں ہی ہونا چاہیے یا آپ کو بھی ہونا چاہیے؟ وہ ہمارے ہی بچے علماء بننے چاہیے یا آپ کے بچے بھی علماء بننے چاہیے؟ قرآن نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کی دعوت دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو، تو اس امت کا اطلاق ہمارے اوپر ہے یا تمہارے اوپر بھی ہوتا ہے؟ جو یہ فرمایا گیا کہ تم لوگوں تک بھلائی کا جو ہے وہ پیغام پہنچاؤ، یہ ہمیں دیا گیا یا تمہیں بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیا گیا؟ تو یہ ہے کلیکٹیو ذمہ داری، یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ لوگ اب کرتے رہو، میں سائڈ میں بیٹھا، میں صرف وہ تجزیہ نگار ہوں اور میں وہ کمنٹری کروں گا بیٹھ کے، اور میں کھیل کے اندر نہیں شامل۔ یہاں کمنٹیٹر نہیں ہے کوئی بھی، یہاں پر سارے ہی شریک ہیں۔ اگر اس معاشرے کے اندر مجموعی طور پہ جرم ہے تو تم بھی شریک جرم ہو، اور اگر سب کسی کی ذمہ داری بنتی ہے تو تمہاری بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے، تم بھی اسی گھر کے فرد ہو۔ تم مفت میں نہ چلاؤ کہ یار یہ گھر ہے، یہ رہنے کی جگہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور گند برابر کا ڈالتے ہو تم۔ تو اسی طریقے سے اگر علماء کو ذمہ داریاں یہ سمجھا رہے نا کہ علماء ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، ان کے بچے ایسے ہونے چاہیے، تو بھائی آپ بھی اس کے اندر پورا پارٹیسپیٹ کرو۔ یہ وہ نہیں ہے کہ آپ سائڈ میں ہو کے بیٹھ جاؤ اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ کر تو رہے نا، آپ خود ہی اپنی ذمہ داری لے لیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنے ہر ماننے والے کو ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے مزید الفاظ ہے، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں، حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میرے سے اگرچہ ایک ہی آیت، صرف علماء کو تو نہیں فرمایا گیا نا، اس میں بھی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو امتی شامل ہیں۔ یعنی ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ علم دین سیکھنے میں، علم دین کی ترویج و اشاعت میں، علماء بننے میں اور علماء کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیں یہ تو حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، ٹھیک ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس میں کون اس سے مستثنا ہے؟ کوئی بھی باہر نہیں۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ دوسرے ہی کرے میں نہیں کروں گا، تو یہ مسلم مسلمہ سے باہر ہے کیا؟ اگر مسلم مسلمہ میں داخل ہے تو طلب علم فریضۃ، ان کے اندر بھی کا حکم بھی اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس سے مستثنا کوئی نہیں۔ پھر دوسرا تو لبی بھائی یہ بتائیں، آپ کنٹری وائڈ اگر بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک شخص جا رہا ہے گاڑی پر اور کوئی بھی وہاں پر اہلکار موجود نہیں ہے، مین رسپانسبل موجود نہیں ہے جو ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن لائٹ جل گئی ہے لال۔ اب یہ بولے کوئی ہے
یہ نہیں روکنے والا، میں کیوں رکوں؟ رکنا اس کی اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، رک بھی جاتے ہیں، باہر کیمرے لگے ہوئے نا، باہر چلو وہ کیمرے کے نام پر کوئی ذمہ دار ہے، اس کے پیچھے کوئی ذمہ دار ہے، لیکن کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم باہر جا کر یہ مینرز دیکھتے ہیں عبداللہ، نہ سگنل نہ کوئی نمائندہ، مگر وہ پٹا بنا ہوا ہے، اسٹاپ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کہے کہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے آنے والے کو یہاں پر چند سیکنڈ کے لیے، رات کے 3 بجے بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ رائٹ لیفٹ دیکھے گا، وہ رائٹ اور لیفٹ دیکھیں گے، بریک لگاتے ہیں، بھائی کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے بریک لگایا، تو جب وہ اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کرتا ہے تو وہ حادثہ سے بچتے ہیں۔ اس طرح اگر ہر مسلمان اسلام و دین کی خدمات اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی ذمہ داری کو فیل کرے گا تو آٹومیٹیکلی خود بھی عالم بنے گا، اہل علم بنے گا، اور اپنے اولاد کو بھی عالم بنائے گا اور علم دین کی طرف لے کر آئے گا۔